کے فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فاروق بھائی، آپ بھی کراچی کے میئر رہ چکے ہیں، یہ وہ شہر ہے جہاں پر حالات سنبھلنے چاہیے تھے۔ ایک ہوتا ہے بدتر، ایک ہے بدترین۔ کراچی بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے، کہاں گی یہ تباہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، چاہے وہ وفاقی ہو، صوبائی ہو یا صوبائی اور شہری ادارے ہوں، یہ ان سب کی کہیں نہ کہیں مشترکہ ذمہ داری، کیونکہ شہر میں یا پورے ملک میں کہیں پر بھی کوئی مؤثر با اختیار بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، جو آرٹیکل 148 کے تحت ہونا چاہیے۔ اب اس میں میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم ہوں یا پھر آپ ایم کیو ایم کے بھی کسی نمائندہ کو بٹھا دیں گے، پیپلز پارٹی کسی نمائندے کو بٹھا دیں گے، وہ سب ایک دوسرے پر کہیں نہ کہیں الزام لگائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک شہر کراچی کے جو فرزند ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے، مسلک سے، رنگ، نسل، علاقہ، زبان، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہو، اگر وہ مشترکہ طور پہ ایک کم سے کم نکات والے ایجنڈے پر اتفاق نہیں کریں گے، جس میں چلیں تعمیر و ترقی کا ایجنڈا لے لیں، ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن کا قیام ہو، جو کہ نگران، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سینئر لوگ ہوں جو کراچی میں موجود ہیں، جو قومی ہوں یا سندھ کے شہروں کی سیاست کرتی ہوں، تو ایک تو اس کا حل یہ کہ وے فارورڈ کے آگے کس طرح بڑھیں گے۔ پھر کراچی کو 4000 ارب روپے جو ٹیکس دیتا ہے، تو اسے 40 ارب کی خیرات ملتی ہے اور 400 ارب روپے اس کا حق ہے۔ اگر اسے 4 سال تک مسلسل 1600 ارب روپے ملے تو K4 ہے، نکاسی آب کا نظام ہے، برساتی نالوں کا نظام ہے، یعنی اضافی پانی جو میں نے 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی، پھر اس کا کچرا اٹھانے کا نظام ہے، اور اسی طریقے سے سرکولر ٹرین ہے۔ یہ کم از کم 4-5 منصوبے ایسے ہیں، اور کچھ شاید بجلی کے بحران کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، یہ کراچی شہر کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اونرشپ کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی ایک جماعت کا میئر آ گیا ایک سادہ اکثریت سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری جماعت کے لوگ اسے کام کرنے دیں گے؟ تو ہم ایک دوسرے پر اسی طرح یہ الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن کسی نے اٹھ کے کہا ہے کہ کوئی ایک جماعت، ایک فرد یا ایک طبقہ اس پوزیشن میں کراچی کے مسائل کا حل دے سکے۔ دیکھیں، آج تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینس اور ناظم آباد، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینس اور ناظم آباد، نہ کوئی برگر رہا نہ ہی کوئی بن کباب۔ تو اب جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور ہم تو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں، تو 400 ارب روپے کا فنڈ سالانہ کراچی کو ملنا چاہیے، جو اس کا حق ہے، اور پھر اس کو خرچ کرنے کے لیے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کی کوئی مشترکہ اونرشپ چاہیے۔ میں نے آپ کو ساری چیزیں سمیٹ کر بتا دی۔ ورنہ اگر ایک چھوٹی سی مثال لینی ہے، میں گیا تھا اولڈ سٹی ایریا اور کھارادھر، جہاں میں نے کوئی 4 گھنٹے گزارے اور 6-7 کلومیٹر میں پیدل پانیوں میں چلا ہوں، گھٹنوں اور کمر تک پانی تھا۔ تو اس میں مسئلہ کیا تھا کہ وہاں ایک 12 کروڑ کے فنڈ سے، جو ایم این اے کا فنڈ تھا، میرے زمانے کا، میرا فنڈ، میں نے اس سے ایک ٹی پی ایکس کا سیوریج پمپنگ اسٹیشن کھارادھر کے ساتھ بنایا، قائم کیا، واٹر بورڈ ہم نے دیا وہ، اور وہ کچھ سالوں تک چلا۔ اس کے بعد سے بنتا کہ تختی لگانے کے کون سا منسٹر آ کے اس کا افتتاح کرے گا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات فاروق بھائی، اور یہ پھر میں نے ناصر شاہ صاحب کو فون کیا، اور یہی چیز میں اگر جو ہے وہ سوال بنا کے لے جاؤں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس، کہ حافظ صاحب، فاروق بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تختی لگا دی جاتی ہے